بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مریضہ جس کی عمر 34 سال، اگر اس کی علامات کے بارے میں بات کریں تو پیشاب جو ہے وہ رک رک کے آتا تھا اور پیشاب والی جگہ شدید درد تھا۔ تو میں نے جب اس مریضہ کی نبض چیک کی، جو فیمیلز ہوتی ہیں اس کی نبض پہلے بائیں چیک کرنی ہوتی ہے اور پھر دائیں، اور مرد پہلے دائیں پھر بائیں۔ تو بائیں جو نبض میں چیک کرنے لگا تو اس پہ بینڈیج جو ہے پٹی ہوئی تھی۔ تو ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ گر گئے تھے اور ہڈی فریکچر ہو گئی تھی، اور پھر اس کی وجہ سے میڈیسن ایلوپیتھک انگریزی میڈیسن کھاتی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی وجہ بن سکتی ہے، تو یہاں ایک بات میں آپ سے شیئر کر دوں، جب بھی میرا یہ تجربے میں بھی آئی ہے، مشاہدے میں بھی آئی ہے، جب بھی ایلوپیتھک میڈیسن انگریزی میڈیسن زیادہ عرصہ تک استعمال کی جائے، اگمنٹن، سپروفلاکساسین، اینٹی بایوٹکس جتنے بھی ہوتے ہیں، ایک تو اس مریض کو تحفے میں بواسیر ملتی ہے، دوسرا پیشاب جو ہے اس کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ویسے تو ایلوپیتھک میڈیسن پورے نظام کو، پورے سسٹم کو ڈسٹرب کرتی ہے، معدہ بھی ڈسٹرب کرتی ہے، جگر بھی ڈسٹرب کرتی ہے، گردے بھی اوورآل ڈسٹرب کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو عضلات ہوتے ہیں وہ پیشاب بناتے ہیں، اور جو غدد ہے وہ اس کو فلٹر کرتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں پیشاب کی، اور اعصاب جو ہے اس کا اخراج کرواتے ہیں۔ جب بھی اس طرح کی کوئی نوعیت ہو تو ان تینوں چیزوں کی طرف مد نظر، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں کیونکہ اس مریضہ کا پیشاب آ رہا تھا، مطلب عضلات پیشاب بنا رہے ہیں۔ اگر عضلات پیشاب نہ بنائیں تو ایسی صورت میں یہ پیشاب پیٹ کے اندر رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے پیٹ ایسے ڈھول کی استسقائی علامات پائی جاتی ہیں، اور جو ٹانگوں کے اندر بھی جب انگوٹھے سے دبایا جائے گا تو ایسے گڑھا پڑ جائے گا، مطلب اس کے عضلات کام کر رہے ہیں، اور جو اس کے غدد ہیں وہ بھی فلٹر کر رہے ہیں، اور اعصاب کیونکہ اس کا اخراج ہو رہا ہے، بشرطے کہ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ رک رک کے ہو رہا ہے، لیکن اخراج تو ہو رہا ہے۔ تو ان تینوں وہ زمروں کے اندر وہ مریضہ نہیں آتی۔ اب کسی بھی راستے کے اندر جب رکاوٹ ہو تو وہ مواد رکتا ہے، وہ چاہے پخانہ ہو، چاہے ماہواری ہو، چاہے پیشاب ہو۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ رک رک کے آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو پتھری ہو سکتا ہے جو یوریا، کریٹنن، یورک ایسڈ، کیونکہ جو مین فلٹر ہے اس کے اندر یہ رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ مین فلٹر جو ہے اس کے اندر وہ چھاننی کی طرح ہوتے ہیں نا، وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی طرح وجہ سے بھی پیشاب میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن جب میں نے اس مریضہ کی جو نبض چیک کی، نبض کے اندر تصلب تھا، مطلب وہ سخت تھی اور کثیر تھی، 2 انگلیوں تک تھی، اور مشرف تھی، اور کیا کہتے ہیں دوسرا جو ہے سری تھی، مطلب تیز تھی۔ ایسی جو نبض ہوتی ہے وہ عضلاتی اعصابی نبض ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات اور آپ سے میں شیئر کر دوں، اکثر جو ہے وہ حکمہ حضرات جو ہے اور طبیب جو ہیں اس کو گرمی کا مرض سمجھ کے صرف سرد یا تر سرد اس طرح کی غذا جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر ناکامی ہو جاتی ہے۔ ایک بات انڈرسٹوڈ ہے، جب بھی کسی راستے میں رکاوٹ ہوگی تو وہاں پہ اخراج کے معاملے میں اخراج کا مسئلہ بنے گا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا، ماہواری ہے، چاہے مقد کے سوزش کی وجہ سے پخانہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، یا پیشاب کے راستے میں، جتنی جلدی ہو سکے اصول علاج یہی ہے، اس کا راستے سے رکاوٹ ہٹائی جائے، اس کا سکیڑ ختم کیا جائے، جتنی جلدی ہو سکے حرارت پیدا کی جائے، حرارت سے سکیڑ ختم ہوتا ہے۔ لیکن ایسی صورت کے اندر یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ جو قارورہ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی پس تو نہیں آ رہی، یا خون کی آمیزش تو نہیں ہے، یا غدی عضلاتی تحریک میں تو نہیں مریض، پھر وہ نوعیت الگ ہے اس کی۔ لیکن موسٹلی جو ہمارے پاس مریض ایسے آتے ہیں جو پیشاب کے اندر جن کی رکاوٹ ہوتی ہے، وہ زیادہ تر پتھری یا سکیڑ کی وجہ سے آتے ہیں، عضلاتی اعصابی مریض ہوتے ہیں۔ تو اکثر جو ہے جو میرا معمول مطلب ہے، جو میں یہ دعا تجویز کرتا ہوں، الحمدللہ اس سے مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو میں نے جو ان کو یہ سارا تشخیص کر کے جو دعا دی، اس کے اندر غدی عضلاتی ملین 6 رتی اور غدی عضلاتی ہاضم 6 رتی، دن میں 4 دفعہ، صبح، دوپہر، شام اور رات، ہر 3-4 گھنٹے کے بعد، اور الگ سے تریاک گردہ جو ہے وہ ایک ماشا صبح و شام میں نے صرف 2 ٹائم دیا۔ تو 1 دن کی یہ میں نے میڈیسن دی تھی اس مریضہ کو۔
تو اللہ کے لطف و کرم سے وہ اگلے دن پہ تشریف لے کے انہوں نے کہا کہ درد ختم ہو گیا اور پیشاب کے اندر جو رکاوٹ اس میں بھی بہتری ہے، یعنی ابھی مکمل ٹھیک نہیں، کیونکہ ایک دن کی میڈیسن تھی نا، ابھی پھر میں نے ان کو مزید 3 دن کے لیے یہی دوا رپیٹ کر دی۔ دوسرا ایک جو مین اس چیز میں تھی کہ وہ مریضہ جب میڈیسن لی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ کہیں میڈیسن نقصان تو نہیں کرے گی، تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس طرح کے سوال پہ، غصہ بھی آتا ہے، لیکن سوچتے ہیں کہ مریض بھی مجبور ہے، کیونکہ ایسا معاشرے میں ہو رہا ہے، اکثر عطائیت جو ہے وہ اس طرح کے کام کرتی ہے، تو وہ لوگ ڈرے ہوتے ہیں جنہوں نے طب کا نام جو ہے وہ بدنام کیا۔ بہرحال میں نے انہیں اعتماد میں لیا، انہوں نے کہا کہ بے فکر ہو جائیں، ایسی کوئی یہ میڈیسن نہیں ہے۔ تو دوسرا جو ہے میں نے کہا کہ اگر آپ نے وہم کرنا ہے پھر آپ یہ میڈیسن نہ لے کے جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ راستے میں واپس جا رہی ہوں اور آپ کو کوئی ٹھوکر لگ جائے، آپ نے کہنا جی حکیم کو چیک اپ کروایا اس لیے جو ہے وہ مجھے ٹھوکر لگی ہے، رات کو آنکھ کھل جائے نیند نہ آئے، آپ نے کہنا میڈیسن لی ہے پتہ نہیں اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس طرح کا وہم کرنا۔ پھر میں نے کہا مہربانی کریں میڈیسن نہ لیں، جائیں ایمرجنسی میں جائیں جہاں مرضی علاج کروائیں۔ تو انہوں نے پھر معذرت کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بات بری لگی ہے میں معذرت کرتی ہوں۔ بہرحال یہ ایک کامیاب علاج ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی جتنے بھی رکاوٹ والے آتے ہیں الحمدللہ اس جو ہے کمبینیشن تھے، ہاں بشرطے کہ کوئی ایکسیپشنل کیس نہ ہو، پھر وہ الگ بھی ہوتا ہے، بعض ٹائم جو عضلاتی غدی میں بھی جانا پڑتا ہے، یا غدی عضلاتی کے اندر جو ہے عضلاتی سوزش بھی دینی پڑتی ہے، یا اگر پس آ رہی ہو یا خون کی آمیزش ہو، پیشاب گندلا ہو، پھر غدی اعصابی تحریک میں بھی جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک کامیاب علاج تھا، سوچا آپ سے شیئر کروں۔ تو اس طرح کے جو کامیاب علاج انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا تاکہ تمام انسانیت کا فائدہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔